اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج مئی 1978 کی 19 تاریخ ہے. درس قرآن سابقہ جمعے کو سورہ الشعراء کی آیت 52 تک پہنچا تھا. 26/52. تسلسل کی روح سے تو مجھے آگے چلنا چاہیے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ یہ جو آویزش حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، اس داستان میں بار بار بتکرار و اصرار وہ حضرت موسیٰ کا عصا، وہ ساحران دربار فرعون کے سام بلکہ سپولیے ان کا اژدہا، اور وہاں سارا وہ جادو کا کھیل. پھر ید بیضا ان کا ہاتھ نکالا تو چاند جیسا. پھر یہی عصا ہے کہ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں عصا مارا، سمندر پھٹ گیا. سینا کی وادیوں میں پہنچے، پانی نہیں تھا، عصا مارا، چشمے پھوٹ گئے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس پوری داستان میں یہ عصا جو ہے یہ بڑی ہی مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اور یہی وہ معجزات ہیں جس کی بنا پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے علم کا بندہ تھے. یعنی اگر یہ انہوں نے کوئی چھوٹا نام ہوں جی کوئی تفسیر اٹھا لیجیے، کوئی ترجمہ اٹھا لیجیے. عصا وہ پنجابی جڑا پھر عصا ہو جاتا، چھوٹا لاٹھی. اور یہی اب ہر جگہ جب یہ لکھا ہوا ملے گا تو ذہن دوسری طرف جائے گا ہی نہیں. اب یہ لکڑی ہے کہ جو یہ سارا کچھ کرتی نظر آئے گی. ترجمے بھی یہ ہوں گے، تفسیریں بھی یہ ہوں گی. یہ ہوا کیا عصا عربی کا تھا. عصا یا سوٹا ساڈی زبان کا سی. سمجھ لیا کہ قرآن شریف نازل نہیں ہوتی ہے پنجابی کے. ان مقامات میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو بار بار کہتا ہے کہ لسان عربی مبین میں نازل کیا ہے ہم نے، ورنہ ایک کتاب جو عربی زبان میں ہے اس کتاب کے اندر بار بار کہنا یہ عربی زبان میں ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی انگریزی کی کتاب ہو اس کے درمیان میں یہ لکھا ہو کہ یہ انگریزی زبان کی کتاب ہے، میں اردو کی کتاب ہے میری 50-40 ہے، یہ کہ یہ اردو زبان کی کتاب ہے. تو معلوم یہ کیوں سے ٹریس کیا گیا ہے. عجیب چیز ہے. خدا خبیر و بصیر و علیم و سمیع، اسے تو پتا ہے کہ کیا کیا کچھ اس کے ساتھ ہوگا. اس بنا پر یہ سکسیس دیے گئے ہیں، ایمفیسس دیے گئے ہیں. تاکیداً کہا گیا ہے بابا اس کو سمجھنا ہو تو عربی مبین کو سمجھو، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. کیونکہ وہ تو پتا تھا کہ یہ ساری دنیا میں پھیلنا ہے، عجم میں بھی جانا ہے، یہ اردو بولنے والوں میں بھی جانا ہے، فارسی بولنے والوں میں بھی جانا ہے، اس کے ترجمے بھی ہونے ہیں، پہلے تفسیریں بھی ہونی ہیں. تو کہا یہ ہے کہ اسے عربی مبین کی روح سے سمجھو. اور عربی مبین کے معنی محاورہ عرب. دیکھو یہ کہ عرب ان چیزوں کو کس طرح استعمال کرتے تھے، ان الفاظ کے کیا معنی لیتے تھے. اور عربی زبان جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو ایک بحر محیط ہے. جو آپ نے سنا کے ساتھ اس میں اونٹ کے لیے 1000 لفظ ہیں، شمشیر کے لیے 800 لفظ ہیں. یا میرے اللہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اونٹ کا پورا بھی اگر اکٹھا کیا جائے تو 1000 نہیں بنتا. وہ 1000 لفظ اس کے لیے کیا ہیں. ان کی زبان یہ تھی کہ ایک تو وہ مادے کے اندر ایک بنیادی تصور دیا جاتا تھا، اور پھر باقی الفاظ جسے آپ مجازی کہتے ہیں، لٹرل میننگ نہیں ہوتے، مجازی ہوتے تھے.
کہ کن کن معانی میں استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہے وہ خصوصیت عربی زبان کی، لسان مبین بنتی ہے یہ اس طرح سے. تو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جو مفردات ہیں، یعنی الفاظ جنہیں کہا جاتا ہے، انہیں دیکھا جائے کہ اس کے بنیادی معنی کیا ہیں. اور خصوصیت ہے اس زبان کی کہ 1000 لفظ بھی بنے اس مادے سے، ان الفاظ میں یہ بنیادی تصور تو ہر جگہ موجود ہوگا، اور آگے اس کے استعمال کی مختلف شکلیں ہوں. یہ استعمال کی شکلیں جب آپ کے سامنے آئیں گی، اور پھر عربی ادب میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ان الفاظ کو کس کس مفہوم میں اپنے ہاں استعمال کرتے تھے، تو پھر وہ مفاہیم سامنے رکھ کے قرآن کی طرف آئیے تو وہاں یہ بات نکل جاتی ہے کہ یہ ہے معنی جو، کیونکہ یہ عرب ان الفاظ کو ان معانی میں استعمال کیا کرتا ہے. یہ ہے ایک بنیادی چیز عزیزان ایمان قرآن کے سمجھنے کی. اب یہ کیسے ہوا جو آگے بات چلے گی پھر وہ لمبی داستان ہے، ہر دفعہ مجھے دہرانا پڑتا ہے. قرآن کے مفہوم سے الگ کرنے کے لیے اس امت کے ذہن کو قرآن کی آیات کے معانی ان روایات کی روح سے متعین کر دیے گئے کہ جن میں سے بیشتر وضعی جعلی بنائی ہوئی ہیں. میں نے جو کہا ہے غالباً اس کی اہمیت آپ کے سامنے نہیں آئی. میں نے کہا ہے کہ قرآن کے ان الفاظ کے معنی ایک ہی دفعہ متعین کر دیے، یعنی وہاں روایت میں یہ چیز لکھ دی کہ اس کے یہ معنی ہیں. وہ 1000 معنی جو یہ الفاظ تھے نا کیمل والے، اونٹ والے، ان میں سے کوئی ایک لیا اور کہہ دیا کہ اس کے معنی قرآن کی اس آیت میں یہ ہے. اب آپ اس معنی سے الگ ہٹ نہیں سکتے. یہ ہوئی روایات کی روح سے قرآن کے ان الفاظ کے معانی. یہی آئے آگے تفاسیر میں، کیونکہ جب کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی یہ بتایا ہے، متعین کیا ہے، کس کی ضرورت ہے یہ کہے کہ میں اسے نہیں مانتا یا میں اس سے الگ کوئی معنی لیتا ہوں؟ کہہ ہی نہیں سکتا کوئی. وہ لکھے گا حضور نے یہ فرمایا ہے، اب وہ معنی متعین ہوگا. وہ معنی متعین ہوئے تفسیر میں. ہمارے ہاں ترجمے والوں نے یہ تفاسیر دیکھی اور ان میں جو متعین معنی تھا اس کو اپنے ہاں ترجمہ لے لی. اب وہ ایک متعین معنی ہے. سارے قرآن میں اسی کی روح سے آپ نے ہر جگہ آیات کے معانی اور مفاہیم کو متعین کرنا ہے. ان الفاظ کے ان متعین معانی کی روح سے جو اس طرح سے آپ کے سامنے آئے. اب محاورہ عرب اور لسان عربی مبین گئی کہنے کے لیے تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو حضور سے زیادہ عربی مبین کو جاننے والا کون تھا؟ صرف عرب کی حیثیت سے بھی اگر آپ دیکھیں افصل عرب عجم تو حضور سے کہا جاتا ہے. اور پھر حضور کی بصیرت ہے، اتنے الفاظ میں سے آپ نے یہ معنی متعین کر دیے، ٹھیک ہو جاتا. اصل شے پھر وہیں آ جاتی ہے کہ یہ جسے آپ کہتے ہیں حضور نے متعین کیے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ حضور نے متعین کیے؟ یہ تو 250 سال بعد یہ روایات کہیں اکٹھی کی گئیں. 250 سال بعد. اس دور میں عباسیہ دور میں عربی جو تھی زبان کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیے تو وہ عربی وہ نہیں رہی تھی جو عربوں کے ہاں نزول قرآن کے زمانے میں تھی. یہ تو ساری اجمی عربی ہو گئی ہوئی. یہ جب فارس کے فتح ہونے کے بعد عباسیوں کے زمانے میں یہ سارے چھائے ہوئے تھے آپ کے ہر شعبہ زندگی کے اوپر. ادب اور ثقافت میں بھی یہی چھائے ہوئے تھے. تو جیسا میں نے عرض کیا یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ دیا تھا قیامت تک کے لیے، اس کے مفاہیم کو بھی لیے اس نے یہ وسائل دینے تھے. وہ عربی ہے زمانہ نزول قرآن کی، وہ اس عرب جاہلیت کی شاعری کے اندر محفوظ چلی آتی. یہاں آگے یعنی باقی چیزوں کے اندر تو تعریف ہو جاتی ہے، الحاق ہو جاتا ہے، بہت چیزیں آمیزش بھی ہوتی ہیں. شعر کے اندر یہ چیز مشکل ہوتی ہے. اس میں شبہ نہیں کہ بعض اشعار بھی انہوں نے وضع کیے، لیکن جو جاہلیت
عرب کے اشعار آ رہے تھے اور ان کا سارا سرمایہ زبان کا اشعار میں تھا. آپ کو شاید علم نہ ہو، عربی زبان اتنے صدیوں سے چلی آ رہی تھی، وہ اتنی وسیع پھیلی ہوئی تھی. نثر میں ان کی پہلی کتاب قرآن کریم. عربی زبان میں نثر کی اس سے پہلے کوئی کتاب ہی نہیں. وہ نثر کی طرف آتے ہی نہیں تھے. شاعری ان کے لیے وجہ امتیاز تھی اور شاعری ہی ان کا ادب تھا. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے آیا رحمت بن گئی. نثر کی کتابوں کے اندر الحاق تعریف ہو سکتی تھی، شاعری میں بہت کم ہوتی، اور وہ شاعری بڑی وسیع. اس کے اندر یہ جو الفاظ ہیں ان کے مجازی معنی جو ہے وہ استعمال ہوئے. تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن کریم کے یہ آیات کے معانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ محاورہ عرب آپ کے سامنے ہو، اور پھر تصریف آیات یعنی قرآن کریم نے اس لفظ کو مختلف مقامات میں کن کن معانی میں استعمال کیا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں، قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. عصا کے معنی سوٹا، لاٹھی، پنجابی کا آسا. ویسے تو آسا تو عام ہی مشہور ہے ہمارے، عصا پیری. یہ اس کے بنیادی معنی نہیں. اس کے بنیادی معنی ہیں اجتماعیت، جامعیت، اکٹھا ہونا، گرفت میں لینا. کسی چیز کو اکٹھا کر کے گرفت میں لینا. کیونکہ انگلیوں کو اکٹھا کر کے یوں سوٹے کو پکڑا جاتا تھا، اس اعتبار سے اس سوٹے کو ایسا کہنے لگ گئے. بنیادی طور پر سوٹے کو ایسا نہیں کہا جاتا. یہ بنیاد ہے اس کی اجتماعیت، گرفت اور قوت. تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. آپ دیکھیے لاٹھی کو پکڑنے کے لیے یہ تینوں چیزیں اکٹھی آتی ہیں. عجیب بلا تھی یہ قوم. تو جس چیز کو اس اعتبار سے انہوں نے پکڑا کہ منتشر انگلیوں کو اکٹھا کیا، اب عصا کی بنیادی معنی اجتماعیت آ گئی. گرفت میں لیا، مجازی معنی دوسرے اس کے آگے کسی شے کو اجتماعیت کے بعد گرفت میں لینا. اور قوت سے پکڑا جاتا ہے، اس لیے وہ تیسرے معنی اس کے آگے کہ اس کے اندر قوت کا ہونا ضروری ہے. تین چیزیں آ گئیں. اور اس کے اگلے معنی ہوتے تھے وہ چیز جس پر زندگی میں سہارا کیا جائے، جو زندگی میں سہارے کا موجب بنے. وہ چونکہ لاٹھی اور لکڑی بنتی تھی سہارے کا موجب، اس لیے اس کو انہوں نے عصا کہنا شروع کیا. تو عصا کے معنی جو ہیں بنیادی عربی مبین کے اندر وہ سوٹا ہی نہیں. یہ بعد میں اس کے جو استعمال کی شکلیں ہیں ان میں ایک استعمال یہ بھی تھا کہ وہ اس سوٹے کو عصا کہتے تھے. بنیادی معنی یہ نہیں تھے. یہ عربی مبین میں اس لفظ اور اس کے جو مشتقات ہیں، جو لفظ اس سے بنے ہیں، اتنی تعداد میں ہیں جن کے معنی اجتماعیت، جماعت، نظام، قوت، گرفت، سہارا، ضابطہ. ضبط تو نکلا ہی اسی سے ہے نا. ان تمام معنی میں وہ استعمال کرتے تھے. یہ چیز حیرت تو مجھے اس سے بھی یہ ہوتی ہے کہ خود ہمارے ہاں ادب میں ہی نہیں، احادیث بھی ایسی موجود ہیں کہ جس میں یہ لفظ ان معنی میں استعمال ہوا ہے. حدیث کی طرف آنے سے پیشتر میں یہ عرض کروں کہ یہ خود تورات میں یہ ساری کہانیاں ہیں جو ہمارے ہاں مشہور ہیں. اس عصا موسوی کی یہ سوٹے دیاں جو یہ داستانیں ہیں، یہ ساری تورات کے اندر ہمارے ہاں وہیں سے آئی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں. لیکن حیرت ہے کہ خود تورات میں ایسے مقامات موجود ہیں، اگرچہ وہ محرف ہے وہ کتاب. یاد رکھیے تورات اوریجنل جو تھی عبرانی زبان میں تھی. عبرانی زبان بھی اسی عربی کے مبین سے ہی، جو عربوں کی عربی سامی زبان تھی، اسی سے ہی وہ زبان بنی ہوئی تھی. تو ان کے ہاں عبرانی زبان کے اندر یا تورات میں موجودہ جو ترجمہ بھی ہوا ہے، عجیب اتفاق ہے، اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے اور یہ سوٹے کے معنی میں موجود نہیں ہے. مثلا اس میں کتاب پیدائش ہے تورات کی سب سے پہلی کتاب.
کتاب پیدائش کے 49ویں باب میں ایک آیت ہے، 10ویں آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہودا سے ریاست کا عصا کبھی جدا نہیں ہوگا. یہ ریاست کا عصا آپ دیکھتے ہیں کیا معنی اس کے ہوتے ہیں. اور کئی مقام پر یہ ہے قوت خود مملکت کے معنی میں، ریاست کے معنی میں، نظام ریاست کے معنی میں، ضابطۂ ریاست کے معنی میں. تورات میں یہ لفظ استعمال ہوا. اور ہمارے ہاں جیسا میں نے عرض کیا ہے حدیث میں یہ چیز آئی ہے. ایک حدیث مسلم کی بڑی اہم حدیث ہے. اگر اس صرف اس حدیث کے ہی اوپر اس کی تشریح پہ جاؤں تو عجیب چیزیں آپ کے سامنے آئیں. بڑی اہم چیز ہے وہ. من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد یرید، یہاں تک میں رکھتا ہوں. کوئی شخص اگر تمہارے پاس آئے درا حال ہے کہ تمہارا نظام مملکت کسی ایک فرد واحد کے اوپر مجتمع ہو گیا ہو، ایک فرد کو مرکز مان لیا ہو امت نے، متحد ہو گئی ہو امت اس کے اوپر، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص آئے یرید ان یشق عصاکم اور جو فرق جماعتکم فاقتلوہ، وہ آئے اور چاہے یہ فقہ عصاکم تمہارے عصا میں شگاف ڈالے، ٹوٹ ڈالے، ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہے، اگر اس کو یا تمہاری جماعت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہے، درا حال ہے کہ تم ایک فرد کے اوپر مجتمع ہو چکے ہوئے ہو، اگر کوئی شخص اس غرض کے لیے آتا ہے فقتلوہ، قتل کر دو اس کے. ایک دوسری روایت میں ہے کائناً من کان، کسب باشد، کوئی بھی کیوں نہ ہو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اب یہ پوچھیے کہ یہ جو ہے یہ فقہ عصاکم ہمارے ہاں موجود ہے، ایک جگہ نہیں ہے. یہ متعدد مقامات میں یہ عصا کا لفظ جو ہے روایات میں ہمارے ہاں یہ آیا ہوا ہے، جس کے معنی نظام مملکت کے، سلطنت کے ہیں، ضابطہ کے ہیں، قوت کے ہیں، گرفت کے ہیں، سہارے کے ہیں. اور یہاں تو آپ کے سامنے ہی ہے کو عصا کو تمہارے نظام مملکت کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہے، اگر وہ صحیح ترجمہ یہی اس کا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہے، اگر وہ اس کو عصا کو. اب آپ دیکھیے کہ ان معانی کو سامنے رکھیے اور پھر چلیے قرآن کے مقامات میں. اور دوسری چیز جو ہے عربی مبین کی اور عربوں کے زبان کی، وہ تشبیہات اور استعارات اور امثالات کے اندر گفتگو کیا کرتے ہیں. قدم قدم کے اوپر مثال، بات بات میں تشبیہ اور وہ استعارے. قرآن نے وہی اسلوب اپنے یہاں اختیار رکھا ہے. مجازی معنی تو عام طور پہ ہوتے ہی تشبیہات اور استعارات میں ہیں، مجازی کہا ہی اس لیے جاتا ہے ان کو. خود آپ کے ہاں بھی مثلا لفظ ڈنڈا اگر اس کو لے لے تو آپ دیکھیے اس کا استعمال جو ہے یہ صرف وہ جو اتنی سی لکڑی ہوتی ہے اسی کو ہی نہیں کرتے. مجازی معنی تو دیکھیے ڈنڈا. 4 کتابیں عرشاں آئیاں تو بنجواں آیا ڈنڈا. اب یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کتابیں ایسے آئیں تو اللہ میاں نے اتنا بڑا بانس کا ٹکڑا بھی اوپر سے پھینک دیا، تھلے ہٹ جانا. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ عصا جیسے آپ سوٹا جنہوں تھی کہندے ہے گی، اپنی زبان میں آپ دیکھیے کہ کس کس معنی میں یہ استعمال کرتے ہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہاں نہ بھینس سے مراد وہ مویشی ہے جس کو ہم بھینس یا بفلو کہتے ہیں، نہ لاٹھی سے مراد یہ چھوٹا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب اگر وہ کہے کہ ہر مقدمے کا فیصلہ اس طرح سے ہوگا چوری میں کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو بھینس دے دی جائے کہ یہ تمہاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی لاٹھی اس کی بھینس. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے بنیادی طور پہ یہ اسلوب قرآن کا جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے. اور ہر زبان میں یہ بات ید بیضا، اب یاد کے معنی ہوئے ہاتھ. پوچھیے عربوں سے کہ یہ ید کا لفظ تو ان کے ہاں سینکڑوں مفاہیم میں استعمال. آپ کے ہاں بھی ہاتھ 10 دیکھیے تو صحیح کن کن معنوں میں وہ آپ استعمال کرتے ہیں. میرے ہاتھ آ جائے
اس کے معنی نہیں ہے کہ یوں بدل لیا جائے. دیکھے یاروں کے ہاتھ، یعنی استعمال کرتے چلے جائیے ان الفاظ کو. اب ہر مقام کے اوپر اس کا ایک معنی یا مفہوم جو متعین آپ نے کیا وہی استعمال نہیں ہوگا. یہ تو آپ کی سبائی ہے. لا ہاتھ یا آپ دیکھتے ہیں کس طرح معنی بدلتے جاتے ہیں. قرآن سمجھتے وقت اسے ہمیشہ زیر نظر رکھیں کہ کن کن مفاہیم میں وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. قوت، دلیل، طاقت، گرفت، اور پھر بیضا. اس کے تو معنی روشن ہے. روشن دلیلیں جب آپ کہیں گے تو بات کتنی صاف ہو جاتی. آپ اپنے ہاں ملت بیضا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ ملت بیضا کا لفظ بھی ہمارا نہیں، ایک حدیث میں آیا ہوا ہے. ملت کے معنی کے اندر یہ استعمال ہوا ہے. غالباً ہاں ہے. لقد ترکتکم علی مثل البیضاء. اس کا کیا حدیث جو صحیح نظر آتی ہے چمک جاتی ہے. میں تم نے ایک ملت، مثل کے معنی ملت کے ہوتے ہیں عربی زبان میں. ملت بیضاء ایک چھوڑ کے چلا ہوں، ایک نسل، ایک مشرق، ایک ملت چھوڑ کے چلا ہوں. روشن، کیسی روشن؟ عجیب روشن ہے صاحب. بیضاء لیلھا و نہارھا سواء، جس میں رات اور دن ایک جیسا روشن رہے گا. تاریکی آئے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بیضاء کا لفظ کس کن معنی میں استعمال ہوا. ورنہ بیضاء تو انڈے کو کہتے ہیں. اس تمہید سے مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کے معانی کو اس طرح سے لیجئے، قرآن کریم کے مفردات کے معانی جو ہیں ان کو اس طرح سے سمجھیے، پھر بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اب یہ جو عصا کی کہانی ہے اور ید بیضا کی کہانی ہے، اس کی اہمیت تو ہمارے سامنے آتی ہے. وہ جب مارکا فرعون کے دربار میں برپا ہوتا ہے، وہ ساحرین آتے ہیں، اور یہی چیز وہ ساحرین کے لفظ نے ہمارے ہاں یہی الجھن پیدا کر دی. سحر کے معنی جادو، ساحر کے معنی جادوگر. ساحرین دربار فرعون کے جادوگر. اب جو وہاں جادوگر آئے تو ادھر سے بھی تو انہوں نے کہا یہ سب سے بڑا جادوگر ہے، اس کا ترجمہ ہم نے کیا جادوگر. تو اب وہ جادوگر ان کا ترجمہ، حضرت موسیٰ سب سے بڑے جادوگر. اب جو وہاں تماشا ہوگا وہ جادو کا تماشا ہوگا. انہوں نے بھی اپنی رسیاں پھینکی، سپولیے بن گئے. انہوں نے اژدہا پھینکا، انہوں نے عصا پھینکا، اژدہا بن گیا. یہ سارا جادو ہی تو تھا. وہ سحر کا ایک لفظ جو ہے اس کے معنی جادو کی، ساحر کے معنی انہوں نے جادوگر کیے. پوچھا ہی نہیں ان سے کہ کن معنوں میں استعمال کرتے. سحر فریب کاری کو کہتے تھے، اور ساحر کہتے تھے یہ جو مذہبی فریب کار ہوتے ہیں ان کو وہ ساحر کہتے تھے. یہ پرانی زبان جو ہمارے ہاں ہے، خود پہلوی زبان ایران کی، اس کے اندر بھی یہ میں نے کہا تھا نا کہ میجک کا لفظ تو میگی سے ہے جو مجوس ہے. تو یہ جتنے بھی مندروں کے اندر یہ کاہن اور یہ شاعر اور یہ پیشین گوئیاں کرنے والے، ہاتھ دیکھنے والے، ہر قسم کی فریب کاریاں کرنے والے، وہ کہتے تھے کہ یہ چیز ہم سحر کی بنا پہ کرتے ہیں. ان کو ساحر کہا جاتا تھا. تو یہ جتنے مذہبی پیشوا ہوتے تھے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، اور برے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا تھا. ان کے ہاں جو ان کی عزت تھی اس کے ساتھ ہی استعمال ہوتا تھا. وہ ساحرین کو بلاتا ہے مناظرے کے لیے. ہاں، اور آگے بات جو ہے وہ وہاں لکھا کہ انہوں نے دیکھا ناظرین نے وہاں دیکھا کہ وہ اژدہا بنا ہوا تھا. ناظرین کے بجائے مناظر کیوں نہ آپ اس کا ترجمہ کریں. آپ کے یہاں کو یہ ہے چیز، بات صاف ہو جاتی ہے کہ مناظرہ ہو رہا ہے. تو قرآن کا لفظ ہے موجود وہاں، لیکن ہم نے چونکہ وہ جادو اور یہ سانپ اور سپولیے اور یہ بنانے تھے، اس واسطے وہ ناظرین کے معنی بھی دیکھنے والا ہم نے کر لیا. مناظر کو قرآن کریم کے اندر نظرتاً تو لفظ آیا ہے مناظرے کے لیے،
تنقید کے لیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر یہ چیز سامنے ہو تو بات واضح ہو جاتی ہے. تو میں نے عرض نہیں بات یہ کہہ رہا تھا کہ سامنے ہمارے یہاں مجازی طور پر تو وہ فرق آتا ہے جو دربار فرعون کا کہ وہاں یہ کچھ ہوا. یہ بات دربار فرعون میں نہیں ہوئی، بات کہیں اور ہوئی تھی، اور بات ہوئی تھی طور کی چوٹیوں پر. پہلی مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، سورہ طٰہٰ 20ویں سورت، وہ واقعہ ہے بھیڑے چراتے چراتے رات ہو گئی، سردی تھی، اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سلجھائی نہیں دیتا تھا. دور سے دیکھا کہیں ایک چمکارا نظر آیا، انہوں نے کہا آگ ہے. خیر وہ بات اور ہے. وہاں پہنچے، فلما آتا نودی یا موسیٰ، وہاں پہنچے تو آواز آئی. یہ آواز کے معنی یہ نہیں جیسے میں بول رہا ہوں اور آواز آپ تک پہنچ رہی، یہ تو معاملات ہی. خدا کی آواز، خدا کا بولنا، خدا کا سننا ہمارا آپ کا نہیں. باہر آواز آئی یا موسیٰ. یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں اس کو آگے جاؤں گا. انی انا ربوں کا، انی انا، جھننے والا جھوم جائے. انی انا ربوں کا فاحلن علیک انک بالوادی المقدس طوی. ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بڑی پاکیزہ وادی ہے، یہ جہاں تم پھر رہے ہو، جوتے اتار کے آؤ. پہاڑ کی چوٹی یا پہاڑیاں مقدس، جیسے جس طرح مسیطے جانا ہوتا ہے نا کہ چوٹی باہر لا کے جائیں گے، جوتا اتار کے جائے. بہرحال بات تو اور ہی ہے. اب پخلا نال ہے کن کو کہا یہ کہ موسیٰ جو تلاش حقیقت میں بہت صحرا نوردیاں تم نے دشت پہنائی. اب اس مقام کے اوپر آ گیا جہاں یہ تمہارا سفر اور مسافرت ختم ہو جائے، اب جوتا ہوتا ہے. وادی مقدس طوی، تیری اس وادی کا نام تھا وادی طوی. یہ کہا پوچھو عربی طوی، طوی تمہارے ہوتا ہے لپیٹ دیں. تمہارے راہوں کو، تمہاری مسافت کی گردشوں کو ہم نے اب لپٹا دیا ہے. ختم کر اب وحی کی طرف کہ جس میں اس طرح سے تلاش حقیقت میں مارے مارے پھرنا نہیں پڑتا. وانا اخترتک کا، میں نے تمہیں ایک عظیم پروگرام کے لیے چن لیا. فاستمع لما یوحیٰ. اب اس پروگرام کی تفصیل، اس کے احکام، ہدایات ساری دی جا رہی ہیں. کہا غور سے سن، فاستمع، غور سے سن کہ کیا ہے. اننی انا اللہ، پھر وہی ہے بات. مجھے بڑھتے جانا چاہیے. پہلی بات یہ ہے جو تم سے کہنی ہے کہ لا الہ الا انا، کوئی صاحب اقتدار نہیں اس دنیا کے اندر، ہم صاحب اقتدار ہیں. پہلی چیز تو یہ. دیکھ رہے ہیں پروگرام، فرعون ہے ادھر جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی. کہتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھو، لا الہ الا انا فاعبدنی. کلمہ ہو گیا کہ میری عبادت کیا کرو. الہ جو ہے ایک وہ نہیں ہے. الہ وہ کیا کراتا تھا؟ اس کے قصے میں قرآن میں یہ لکھا ہوا. حضرت موسیٰ اس سے کہتے ہیں یہ عبادت کا لفظ کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنی غلامی میں رکھا ہوا ہے، محکومی میں رکھا ہوا ہے، وہاں لفظ عبادت آیا ہوا. فاعبدنی، کسی کی محکومی نہیں، کسی کی غلامی اختیار نہیں کرنی، کسی کی اطاعت اور اختیار نہیں کرنی، اس لیے کہ الہ کوئی اور ہے نہیں، ہم ہی ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. بہرحال بات آگے چلو. پروگرام دیا، کہا سن رکھ موسیٰ. کون سا یہ نقطہ آ گیا ہے جس کو تم اب اس وقت کھڑے ہو؟ بڑی عظیم ہے. ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیھا. گردش دورہ کی پیچیدگیوں میں ایک انقلاب کی لپٹے ہوئے چلا آ رہا تھا، موج در موج. ان گردشوں کے اندر وہ چھپا ہوا تھا، مری محسوس طور پہ سامنے نہیں آیا تھا،
اب ہماری مشیت کے پروگرام یہ ہے کہ وہ انقلاب جو اس وقت تک اندر ہی اندر آ رہا تھا محسوس طور پر نمودار ہو کے سامنے آ جائے. یہ ہے وہ وقت جس کے لیے ہم نے تمہیں چنا ہے. یہ پروگرام ہے. بڑی عظیم چیزیں ہیں. پروگرام ایک دن میں، انقلاب ایک دن میں نہیں آ جاتا. فساد تو ایک دن میں ہو جاتا ہے، ایک ساتھ میں ہو جاتا ہے. انقلاب بہت لمبی چیز کا ہے. یہ تو قلب کی تبدیلی ہے نا، اندر اندر ہو رہا تھا. کیسی عجیب چیز ہے. قرآن کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ محسوس طور پر سامنے آ جائے. اس کے لیے ہم نے تمہیں چنا. کاہے کے لیے؟ وہ کیا ہے انقلاب؟ بات ہے پھر آپ کہیں گے بات تو وہاں سے چلی ہے اور کیا کہوں گی راستے میں یہ آیا چیزیں تو چھوڑنے کو تو جی نہیں کرتے. کہتا پروگرام یہ ہے لتجزا کل نفس بما تسعی. انقلاب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کی محنت کے پھل کو خود پھینک نہ دے. ہر شخص کو اس کی محنت کا محصول خود ملے. یہ ہے انقلاب جلانا ہے. یعنی اس انقلاب کا نتیجہ یہ ہوگا. اس مقصد کے لیے یہ انقلاب لایا جا رہا ہے. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. یاد رکھ یہ انکار کرنے والے، سرکشیاں کرنے والے تیرے راستے میں کھڑے ہوں گے. ایک تو یہ تیرے راستے میں کھڑے ہوں گے. تیرے جذبات بھی بعض اوقات ایسے ہو جائیں گے کہ تیرے راستے میں کھڑے. ان کو راستے میں کھڑے نہ ہونا. ایسا کرو گے فتردہ، تباہ ہو جاؤ. تو دو چیزیں بتائیں انقلاب کے راستے. انقلاب کے مخالفین خود انسان کے اپنے اندر کے جذبات کی تھوڑی سی طاقت ہاتھ میں آئی تو یوں گیا. اچھا بھلا آسا جو ہے اس کے بعد پھر صوبان المبین اژدہا بن جاتا ہے. وہ سارے احکامات دے دی، یوں پروگرام دے دی، ضابطے دے دی. مملکت وہ جو انقلاب کا تصور تھا وہ دے دی. نظام جس قسم کا عائد وہاں نافذ کرنا تھا، متشکل کرنا تھا، دے دیا. محاصل بتا دیا کہ کوئی کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے گا. یہ سارا کچھ دیا. دینے کے بعد پوچھا کہ موسیٰ سن لیا؟ جی سن لیا. پوچھا اس کے متعلق تمہارا خیال کیا ہے؟ یہ جو چیز وما تلک بیمینک کا یا موسیٰ جسے کہتے ہیں، تو کیوں نہ پہلے میں آپ کو یہ ترجمے جو آپ کے ہاں ہیں وہی سنا دوں، پھر بات اس قسم کے تضاد سے بات سمجھ میں آئے گی. سن لیجئے وہ ترجمے اور دیکھ لیجئے سر. اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ بات سن لیجیے. سن کہنے لگے تیرے ہاتھ بھی کی ہے. اندازہ لگا لیا کتنا عظیم پروگرام دیا جا رہا ہے، ہدایات دی جا رہی ہیں. وہاں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس چیز کو سنا تو شاید کچھ ہوئے کہ یا اللہ بندہ ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر، کیا پروگرام آپ دے رہے ہیں؟ فرعون سے ٹکراؤ، اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا انقلاب، میں گڈریا تنہا. یعنی اس مقام پہ یہ سیریسنیس ہے اس کی، اس گفتگو کی، اس پروگرام کی، اس مقام کی. اور اس کے فوری بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کالا ہے یہ عصایا، کہنے لگی یہ میرا سوٹا ہے گا، یہ میرا عصا ہے. پوچھنے والے کا سوال پوچھیے، جواب دینے والے کا جواب دیجیے. یہ سوال اور یہ جواب ہماری ذہنی سطح کی تصدیق کے لیے ہو سکتا ہے. نہ خدا کے شایان شان تھا، نہ خدا کے رسول کے لیے شایان شان کہ وہ پوچھے تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ سوچا. اتنا ہی نہیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھ لیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو نے کہہ دیا کہ یہ میرا سوٹا ہے، بات ختم ہو گئی. جی میں تک جاتا ہوں نا تو اس کو میں ٹیک لگایا کرتا ہوں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ٹیک لگایا کرتا ہوں سوٹے. پوچھا تو اتنا ہی ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، آیا تھا چھوٹا ہے میرا آتا، بات ختم ہو گئی. یہ کرا ہوا ہے جی وہ میں اس پہ ٹیک لگایا کرتا ہوں.
وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور میں یہ جو میری بھیڑیں ہیں نا ان کے لیے میں درختوں کے پتے بھی جھاڑا کرتا ہوں. تو عظیم انقلاب کے پروگرام کے بعد باتیں یہ ہو گئی. چن لیا ہے موسیٰ ہم نے اس مقصد کے لیے تجھے، اور وہ پوچھ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے. یہ بتا رہے ہیں اتنا ہی نہیں کہ میرے ہاتھ میں ایسا ہے، آگے چل پڑے ہیں خود. اور پھر اس کے بعد جب یہ ہتھے چڑھ جاتی ہے نا شاعروں کو، شاعری بھی ہو تصوف کی، پوچھیے والا نا روم سے او ہو طرح کے ٹھیکا لا لا کے اس کو کہ دمدے نے نا کچھ دے آگے نہیں. یوں ایک گل کی جی لذیذ بود حقائق دراز سر دوستوں، وہ بات جو پوچھ لی تو چونکہ خدا سے مکالمہ ہو رہا تھا، بات بڑی مزیدار لذیذ تھی. انہوں نے موقع تلاش کیا، انہیں اپنی گل پوچھی سی ایک بہانے چار گلا نے ہو جاتی ہیں. وہ ہم سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ کہاں میں کہاں یہ مقام اللہ اللہ شاعری ہو رہی ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے یہ پوچھ رہا ہے. اچھا ولیہ بھی ہے ہمارے بوکھرا، اور بھی کئی کام میں لیتا ہوں. لمبی داستان آپ کو کیا سنا، آپ کو کیا پتا ایسا کیا ہوتا ہے، اسے کیا کیا کام دیے جاتے ہیں، اور بھی کئی کام میں لیتا ہوں اس کے ساتھ. ہاں آگے کالا ہلکے ہے یا موسیٰ فالکا فائدہ یا حیت تسعی، کہا اس کے کہ اچھا موسیٰ آج سے اس کو پھینک دیا تو دیکھا وہ سامان نے کیا. کالا خود ہے بلا دکھا، کہا موسیٰ ڈر نہیں پکڑنا یہ ڈانگ مارے گا ہوتا نہیں کیا پھاڑ لے. اسی گانے میں سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، کوئی بات نہیں تو پکڑ لے ان اسی پہ شو کرنا، اس کو پھر ہم ایسا تازہ بنا دیا گیا. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. قرآن مجید میں انبیاء کرام کے دو مختلف گوشے دکھائے، نذیر اور بشیر. نظارات انبیاء کی یہ ہوتی ہے کہ غلط نظام کا نتیجہ یہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ. اس میں بڑی وعید ہوتی ہے، بڑی تخویف ہوتی ہے، دھمکی ہوتی ہے، ڈرانا ہوتا ہے ان کے انجام سے. اور اس کے بعد وہ بشیر بھی ہوتا ہے، ڈراتا ہی نہیں. اگر صحیح نظام کے اوپر آ جاؤ گے یہ خوشگواریاں ہوں گی، یہ رحمتیں ہوں گی، یہ انعامات ہوں گے، یہ زندگی خوشگواریوں میں گزرے گی. یہ دو گوشے انبیاء کرام کے سارے قرآن میں آتے ہیں. پہلا گوشہ تو وہ تھا کہ جس میں وہ عصا کی بات تھی، اور اس کے بعد اگلا گوشہ کہ اتنا ہی نہیں وہاں جا کے کروں ان کے ساتھ یہ کرنے کی بات. یہ تو تقریبی مرحلہ ہے، تخویف کی بات ہے. اس کو بتانا ہے کہ تیری روش کا نتیجہ کیا ہوگا. اس کے بعد پھر اسے یہ بھی بتانا ہے کہ اگر صحیح نظام قائم کر لو گے اس کا نتیجہ کس قدر خوشگوار ہے. یہ ہے وہ چیز کہ جو دوسری یہ یاد تیرا قوت ہی ہے، لیکن اسے بتا دینا کہ میری قوت جو ہے فرعون کی قوت نہیں ہے، میرا ہاتھ نمرود کا ہاتھ نہیں، یہ ہلاکو اور چنگیز کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ید بیضا ہے، تاریکیوں میں نورانیت پھیلانے والا ہے یہ ہاتھ. میرے ہاتھ میں اگر یہ قوت آ گئی جو تیرے ہاتھ میں اس وقت آئی ہوئی ہے تو سانپ اور تنبولیے بنے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ میں یہ قوت آ گئی تو جگمگا اٹھے گی یہ دنیا. اسے یہ بتا دیں یہ بیضا ہے، یہ بیضا من غیر سوء، نظام وہ ہوگا کہ جس میں کسی قسم کی خرابی نہیں ہوگی. وہ جو حضور نے بیضا کا بتایا تھا نا کہ لیلھا و نہارھا یکساں ہوں گے اس کے دن اور رات. درخشن کا نظام کی خوبی یہ ہوتی ہے عزیزان من کہ اس میں تاریکی آتی نہیں ہے. کیا الفاظ ہے حضور کی اس حدیث کو قربان جائے. وہ ملت بیضا ترکت ہوں، میں چھوڑ کے چلا ہوں تم میں. اگر اس ملت اس مسلک کے اوپر قائم رہو گے تو اس میں دن اور رات میں فرق ہی نہیں ہوگا، بیضا ہی میں رہے گا. یہاں غیر سوء کا
ترجمہ کیا کہ جی وہ ہاتھ جو سفید نظر آیا، انہوں نے کہا کہ وہ یہ تو پھلداری نکلی ہوئی ہے غیر رسول ہے، کیا نہیں دیکھ لو پھلداری ہوئی کوئی نہیں جائے گی۔ وہ نظام کہ جس میں کسی قسم کی ناہمواری نہیں ہوگی، سو ناہمواری کو کہتے ہیں، کوئی نقص نہیں ہوگی، وہ نظام ہے جو میں لے کے آیا۔ آیت اخری، یہ دوسرے قوانین ہیں جو پیش کرنا تم نے، پہلے ان کو ان کے انجام، ان کے نظام کی، غلط نظام کی تباہیوں سے ڈرانا، اور پھر صحیح نظام کی درخشندگی ان کے سامنے پیش کرنا، یہ دوسری چیز ہے جو لے نوریا کا من آیات الکبریٰ۔ یہ اس لیے ہم نے سب کچھ تمہیں دیا اور پوچھ لیا تاکہ تمہیں ہم اپنی بڑی بڑی کبریائی کی نشانیاں وہاں دکھائیں۔ دیوانے مان کے تو اس لیے تھے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جا فرعون کی طرف، وہ حدود فراموش سراب بن چکا ہے، بند باندھ اس کی قوت پہ، یہ بند بنے گا، ایک یہ عصا کے طور پہ بند بنے گا، صحیح نظام جس میں قوت ہے، ایک ید بیضا ہوگا انسانیت کی منفعت کے لیے، درخشندگی کے لیے جو تم نظام کام کرو گے۔ جاؤ، کیا ہوگا وہ نظام؟ وہی لتجزا کل نفس بما تسعی، کوئی کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ کر کے نہیں لے جائے گا۔ جاؤ فرعون کی طرف۔ عزیزان مان غور کر لیجیے، اس بنیاد کے بعد آپ دیکھ لیجیے، یہ جو چلیے فرعون کے دربار میں سارین کے ساتھ تو مقابلہ تھا، وہاں تو یہ ٹھیک تھا، انہوں نے رسیاں وہ سمپولن چھوٹی چھوٹی سبڑیاں شاید ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بنائے، انہوں نے بڑا چلیے جی، یہ خدا کے سامنے چور کی چوٹی کے اوپر یہ کچھ کیا ہو رہا ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ جی یہ ریہرسل ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا فل ڈریس کا ہوتا ہے، کیا بتائیں۔ یہ سارا کچھ وحی کے ذریعے سے نبوت کی آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے، وحی کی روح سے بتایا جا رہا ہے، یہ ساری تفاصیل دی تھی، اور اس کے بعد کہا اذهب الى، جاؤ پھر وہاں آنے کے بعد وہ تو میں نے کہا جب وہ مقامات اب آئیں گے نا، اتنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے سمجھنا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اب وہ نہ اس قسم کا جادوگروں کا دنگل ہوگا، نہ اس میں سمپوزے ہوں گے، نہ اس میں اژدہا آئے گا، نہ اس میں کوئی چمکتا ہوا ہاتھ دکھائی دینا ہوگا، یہ سارے معنی آپ کے سامنے ہوں گے۔ اور عزیزان من سب سے بڑی چیز یہ کہ خود قرآن سے پوچھو کہ وہ جو وہاں تبدیلی آئی تھی کہ اس مناظرے کے میدان میں یہ سب کچھ پیش کیا، اور وہ ساحرین جو تھے وہ سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں مان لے آئے موسیٰ تیرے کلام، یہ بات ہوئی تھی نا۔ قصے کو اگر اس طرح سے رکھا جائے تو ذہن میں یہ آئے گا کہ انہوں نے جو اتنا بڑا جادو دکھایا تو ان جادوگروں نے سمجھ لیا کہ ہاں سر یہ بہت بڑا جادوگر ہے، تو جادو تو وہ کہتے ہی فریب کو تھے۔ تو جس شخص نے اتنا بڑا فریب کر کے یہ کچھ کیا، اس کے خدا پر ایمان لانا، ایمان بھی اس درجے کا کہ فرعون کہتا ہے کہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں وقت مہان کرتا ہے جو تیرے دھی میں آئے کر کے دیکھ، اللہ تو کاری کیا سکتا ہے، تیرا ہاتھ تو ہماری اس طرح زندگی تک پہنچ سکتا ہے، زندگی تو بہت آگے جاتی۔ انا الی ربہم منقلبون، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انقلاب ہمارے اندر کیا پیدا ہو گیا ہے، ہمارا منتہا نگاہ تو نہیں رہا، خدا ہو گیا۔ یہ چینج ان ساحرین کے اندر یہ اس جادو کی چھڑی سے پیدا ہونا تھا۔ مجھ سے نہ پوچھیے عزیزان من، میں تو کہتا ہوں کہ قرآن ہاتھ میں لے کے اپنی طرف سے کچھ کہنا شرک عظیم ہے، شرک جلی، میں اس کے انجام سے واقف ہوں، ڈرتا ہوں خدا سے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ میں جب قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھتا ہوں میری کیفیت کیا ہوتی، یہاں تو ایک ایک قطعے کا مجھے دینا پڑا حساب۔ یہ جو چیزیں میں یوں بیان کر دیتا ہوں، قرآن کی آیات کی سندیں میرے پاس ہوتی ہیں، سن لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ چینج جو ہوا تھا یہ کس طرح ہوا، جادو کے سہارے سے غور سے ہوا۔ سورہ اعراف میں یہ بات آئی، میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو حوالے دے دوں گا تاکہ آپ خود بھی جا کے وہ آیتیں نکال کے دیکھ لیں کہاں کہاں یہ کہا۔ مختلف مقامات میں قرآن نے اس داستان کو دہرایا ہے۔
سورہ اعراف 7/117۔ پہلی چیز تو اس میں یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ۔ یاد رکھیے عربی زبان میں یہ جو القائے عصا ہوتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے کسی مقام پر رک کر پوری قوت کو کنسنٹریٹ کر کے پھر استعمال کرنا۔ وہ استعمال ڈالنا اور پھینکنا نہیں ہوتا تھا، رکنا معنی اس کے ہوتا تھا کہ اس قوت کو لے کے تھوڑے وقت کے لیے رک جائے۔ یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے پروگرام کی، اور اس قوت اپنی کو کنسنٹریٹ کر، کرسٹلائز کر، ارتکاز اس میں پیدا کر، اور پھر دیکھ کہ کس طرح سے چلتا ہے۔ یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے۔ یہ کیا کرے گا؟ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ یہ افق کا لفظ ہے۔ افق کہتے ہیں ایک غلط بات، افترا دوسری جگہ ہے، تیسری جگہ ما صنعوا آیا ہے۔ گویا یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو انہوں نے خدا کے خلاف افترا کیا، خود بنائی ہوئی چیزیں مصنوعی تھی، وضعی تھی، اور انہیں وہ خدا کی کتاب یا خدا کا دین کہہ کے پیش کر رہے ہیں۔ بات تو یہ ہو رہی تھی کہ وہ ان چیزوں کو جو خود وضع کردہ تھی، افترا تھا، اثر تھا، اسے وہ خدا کی تعلیم اور خدا کی شریعت کہہ کے پیش کر رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خالص خدا کی تعلیم کو سامنے لا رہے تھے۔ ہِیَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اس مناظرے کے اندر جتنی وہ بناوٹی، وضعی، جعلی، مصنوعی، افق، افترا، کذب، یہ الفاظ ہیں، یہ جب خدا کی سچائی سامنے آ گئی ہے وہ ان کو نگل گیا، ہڑپ کر کے کھا گیا۔ آگے دیکھیے فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق اسٹیبلش ہو گیا، جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ثابت، حق اسٹیبلش ہوا جادو کے طور پہ۔ قرآن نے تو کہا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ، یاد رکھو جادو کرنے والا کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ اس جادو کے زور پہ حق کا اسٹیبلش ہوا، قرآن تو کہتا ہے وہ کامیاب ہی نہیں ہو سکتا، اس میں استثناء نہیں ہے کہ اگر تو موسیٰ جادو کریں گے تو وہ کامیاب ہو گئے، حق اسٹیبلش ہوگا، وہ جادو کریں گے تو وہ باطل ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ جادو کبھی پنپ نہیں سکتا، جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتا، یہ انہی آدمی من حیث کا ہے، وہ کسی رخ سے آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا حق کے مقابلے۔ یہاں یہ کہا ہے کہ وہی حق وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ کس طرح سے حق اسٹیبلش ہوا، ثبات حق کو کیسے ہوا، یہ ہے عزیزان ایمان نقطہ ماسکہ ساری داستان ہے، جہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں کیا یہ جادو ہو رہا تھا یا قانون خداوندی کی روح سے کچھ کیا جا رہا تھا۔ وہاں جادو تو قانون کے خلاف ہوتا ہے نا، وہ تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو عام لا جو ہے آپ کے یہاں کاز اینڈ ایفیکٹ کا، اس کے مطابق وہ نہیں ہوتا، وہ جو یوں کرتا ہے یوں دکھا دیتا ہے تو وہ تو قانون کے خلاف ہوتا ہے نا۔ وہ تو میں اگر آپ نے یہ سمجھنا ہو یہ کیا ہوتا ہے اور کیا چیز ہے تو میری کتاب جو ہے برق تو اس کے آخر میں نے سحر کے متعلق لکھا، وہ پورا بات مجھے دیکھیے گا۔ لیکن بہرحال یہ چیز قاعدے قانون کے مطابق نہیں ہوتی، وہ جو قاعدے کے مطابق ہوتی ہے تو وہ تو جادو کہلا ہی نہیں سکتی۔ یہ کس طرح سے غلبہ ہوا تھا حق کا، یہ ہے جی وہ مقام جو سامنے آئے تو پھر قرآن کے یہ سارے مقامات واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے 10/82، 10/82۔ یہ ہے جی اصل قول فیصل۔ آپ کو معلوم ہے کہ کلمات اللہ یہ چیزیں قرآن میں آئی ہیں، لا مبدل لکلمات، لا تبدیل لکلمات، قوانین خداوندی کے لیے یہ لفظ ہے۔ قرآن کو کلام اللہ کہا ہے اس نے، کلمہ کے معنی ہی قانون خداوندی، سارے قرآن میں یہ چیز ہوئی ہے۔ یہ جہاں وہ داستان ہے جہاں یہ غالب آئے ہیں، اور وہ جو ساحرین دربار فرعون ہیں وہ ان کے ہاں کے علماء
مناظر مباحث جو آئے تھے، یوں کہیے اب بات سمجھ میں آ جائے گی، انہیں جو شکست ہوئی ہے وہاں، قرآن کہتا ہے یہ کیسے ہوا؟ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اللہ نے حق کو ثابت کر دیا، اسٹیبلش کر دیا وہاں، بِکَلِمَاتِهِ، اپنے قوانین کے روپ سے۔ یہ سارا تصور جو سحر کا عزیزان من ایک آیت باطل کر رہی ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، آگے بات صاف ہو گئی، یہ نہیں کہا کہ خاص ساحرین کے اوپر یہ بات کتنی کیوں نہ گراں گزرے، خدا نے یہ کر دیا، مجرمین پر یہ بات کتنی گراں کیوں نہ گزرے، خدا نے اپنے قوانین کی روح سے وہاں حق کو اسٹیبلش کر کے دکھا دی۔ حق کے مطابق ایک قانون مناظرے میں سامنے آیا ہوا، وزیر آواز چل ہی نہیں سکتی اس کے سامنے، اور انہیں مجرمون کہا ہے، کتنا ہی ان پہ گراں کیوں نہ گزرے، اسٹیبلش کیا۔ یہ بے کلمات اللہ ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے۔ اور قرآن نے جادو اور سحر کو کہیں کلمات اللہ نہیں کہا تھا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو تضاد ہے، ضد ہے ایک دوسرے کی چیز، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ سحر یا ساحر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہوتا ہے کیونکہ وہ سحر سے کام نہیں لیتا۔ وہاں جو غلبہ حاصل ہوا تھا وہ خدا کے قوانین، اس کے نظام، اس کے ضابطہ، اس کی ہدایات، اس کی وحی کے مطابق ہوا۔ دوسرے مقام پہ اور لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا لے کر گئے تھے فرعون کے پاس، 28/36 ہے، 28/36 میں، فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، یہ کلمات کہا ہے، یہاں آیات کہا ہے، وہی ہے جسے قانون میں نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں۔ ابھی وہ میرے سامنے آتی ہے آیت جس میں اس نے کہا ہے کہ یہ دن خدا تھا، ہدایت خداوندی لے کر گیا تھا موسیٰ ان کے پاس۔ تو یہ ہدایات جو ہیں یہ تو جادو کے ذریعے نہیں دکھائی جاتی، انہیں تو ہدایت کہا ہی نہیں جا سکتا، وہ انہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے گیا، کلمات اللہ کے ذریعے، آیات خداوندی کی روح سے بات ہو رہی، وہاں مناظرہ ہو رہا تھا، وہاں ان کے ساتھ مباحثہ ہو رہا تھا، مقابلے میں ان کے مذہب کے علماء تھے، ان کے مشائخ تھے۔ وہ جو اب آگے آئیں گی جب آیات تو میں بتاؤں گا کہ ان کے ہاں کی وضع کی ہوئی، یہ احبالہم وہاں کہا ہے نا، حبل جس کے معنی رسیاں ہیں، تو کیا کرو گے ترجمہ؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن نے کہا ہے کہ اے جماعت المومنین تم سب اجتماعی طور پر حبل اللہ کو مضبوطی سے پکڑو۔ ہر ایک اس کی تفسیر کرتا ہے قرآن کریم، خدا کی رسی، تو حبل تو یہ کہتے ہیں ضابطہ قوانین خداوندی۔ تو وہاں جب کہا کہ انہوں نے اپنے حوال جو تھے وہ پھینکے، تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ جو ان کے ہاں اپنی شریعت کو بتاتے تھے، اپنا مذہب بتاتے تھے، وہ انہوں نے پیش کیا، پھینکا نہیں، پیش کیا۔ اور یہاں جو پیش کیا وہ حبل اللہ تھا، خدا کا دیا وہ ضابطہ قوانین، اس کے سامنے بٹھا ہی نہیں سکتے۔ شکست کھائی انہوں نے بری طرح سے، انہوں نے، ان علماء نے دھانپ لیا کہ واقعی ہمارا یہ بنایا ہوا جو مذہب ہے یہ مصنوعی ہے، افتراء ہے، وضعی ہے، صحیح حبل اللہ اسی شخص کے پاس ہے، وہ اس کے سامنے جھکے تھے، ہدایت خداوندی کلمات اللہ کے سامنے جھکے تھے۔ اب وہ مقام آتا ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جب وہاں سے راتوں کو اپنی قوم کو ساتھ لے کے آئے ہیں، رات کے وقت یہ نکلے تھے مصر سے، ان سے کہا گیا تھا کہ صبح سے پہلے یہ ان کو پتہ چل جائے گا فرعونیوں کو، تو یہ تمہارے پیچھے آ جائیں گے۔ اب یہ لے کے آگے نکلے ہیں، تو یہ جو کہا آگے وہ باہر، یہ ریڈ سی جسے کلجم کہتے ہیں، بحیرہ کلجم،
آگے یہ آ گیا، پیچھے سے فرعون والے آ رہے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ قوم نے کہا کہ موسیٰ کہاں لے آئے تو ہمیں مروانے کے لیے؟ پیچھے ان کی فوج چلی آ رہی ہے، آگے سمندر آ گیا، جہاز تو ہمارے پاس ہے نہیں، کیا ہوگا یہاں؟ وہاں پھر انہوں نے وہ معاف رکھیے گا اگر وہ لفظی ہے چرو جن کا لے گئے، یہاں پھر وہ ایسا کام دے رہا ہے ان کا۔ تو وہ آئے، انہوں نے کہا نہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، انہوں نے وہ تھا جو تھا سمندر میں مارا، سمندر چلے گئے، یہ بیچ میں سے پار چلے گئے۔ جب پار چلے گئے تو اس کو جلدی سے اکٹھا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اس طرح تو وہ پھنستے نہیں ہیں، رہنے دیے ویسے ہی چلے آؤ بتی۔ اور اس کے بعد جب وہ آئے بیچوں بیچ تو جھٹ سے گرا دیا۔ پہلی بات یہ عزیزان مان، انہوں نے کہا فلما ترا 26/61 فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، پیچھے فرعون، آگے سمندر، کیا قال کلا، بالکل نہیں، کوئی فکر نہ کرو، ہم مارے نہیں جائیں۔ کہنا چاہیے تھا نا کہ میرے پاس تو یہ ایسا ہے، تم دیکھو میں ماروں گا، راستہ مل جائے گا۔ کہا کیا؟ یہ ہے عزیزان من مقامات جہاں سے قرآن سے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ یوں ہی نہیں گزر جانا چاہیے قرآن کی آیتوں میں۔ انا معی ربی، کوئی بات، رب میرے ساتھ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کو لے کے نکل جا، حفاظت میں تم پہنچ جاؤ گے محفوظ مقام کے اوپر۔ وہ جو کہا ہے رب میرے ساتھ ہے، تو یہ نہیں کہ آپ دیکھ لیجیے میں اور دونوں کٹھے پورے جانا ہے۔ اس نے یہ جو وعدہ کیا ہوا ہے وہ وعدہ حق کا ہے، آج بھی وہ اسی طرح صحیح ہے جیسا اس وقت صحیح تھا جب اس نے وعدہ کیا ہے۔ جب اس نے کہا ہے کہ تم پہنچ جاؤ گے حفاظت کے مقام پہ، وہ میرے ساتھ ہے، وعدہ کرنے والا پہنچائے گا مجھے، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان جسے کہتے ہیں۔ کیا کہا کہ کیا ہوگا اس کے بعد؟ کہا کہ اس نے مجھے یہ ایسا دیا ہوا ہے، میں ماروں گا اور وہ دو ٹکڑے ہو جائے گا سمندر۔ انا معی ربی، رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ یقیناً مجھے ایسا راستہ دکھائے گا کہ جہاں سے ہم محفوظ طور پہ آگے پہنچ جائیں۔ یہ تو سیہدین ہے، راستہ وہ دکھائے گا۔ وہاں آئے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اب یہاں کوئی راستہ ایسا ہے جہاں سے ہم پہنچ جائیں؟ ٹھیک ہے، تمہارے ذہن میں نہیں ہے، وہ ہمیں یقیناً راستہ، یہ راستہ دکھائے گا، قرآن کہہ رہا ہے یہاں سے، تو بات تو صاف ہو گئی۔ اب وہ راستہ کیا دکھایا؟ قرآن بتا رہا ہے۔ آج تو یہ ریڈ سی ہے، بحیرہ کلزم جو ہے، آگے نہر سویز کاٹ کے ملا دی گئی ہے نا بحیرہ روم سے، میڈیٹرینین سی سے۔ اس زمانے میں یہ نہر سویز نہیں تھی، یہاں بند ہو جاتا تھا، یہ بحیرہ کلزم الگ الگ تھے یہ دونوں، وہاں خشکی تھی، اور جہاں یہ بند ہوتا تھا اس سے ذرا پہلے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ایبیسینیا کا جو مکان ہے نا، وہ ایک مثلث سی بنی ہوئی ہے، تھوڑے سے حصے کا پانی ہے، پانی کے بعد وہ خشکی آ جاتی ہے۔ یہ وہاں پہلے ہی جسٹ کے اندر فلسطین میں نہیں آ گئے تھے، یہ پہلے اس میں آئے تھے، وہ جو وہ سینا جسے آپ کہتے ہیں، وہ مثلث ذرا سی خشکی کی تھوڑا سا ٹکڑا تھا۔ اب دیکھیے کہ خدا نے راستہ جو ہے وہ کیسے دکھایا۔ یہ ایک تو بحیرہ کلزم مختصر سے ایسے مقام پہ جہاں بند ہو گیا ہے، دو مقام پہ یہ چیز آئی ہے اور اس نے واضح کر دیا 20/78 20/78 77۔ موسیٰ سے ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک اسرِ بعبادی فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، لے چل ان کو، اور وہاں جب پہنچ وہاں تمہیں ایک خشک راستہ ملے گا، وہاں سے باہر لے جانا ان کو۔ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ راستہ خشک ہوگا، وہاں سے لے کے جاؤ۔ سمندر کے بیچوں بیچ لے جانے کی بات ہی نہیں سی، نہ اس کو دو ٹکڑے کرنے کا سوال ہے، وہ تو یہ کہتا ہے طریقاً فی البحر یبسا،
یہ یبسن سمندر کے اندر یہ خشک ٹکڑا، خشک راستہ، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ قرآن عزیزہ نے مان 44/24 یہاں تو ہم لوگوں کو علم نہیں ہو سکتا، ہم نے کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں ہے. کراچی میں یہ چیز ہم نے بھی دیکھی، اور یہ چیز سنی تو آپ نے ہوگی، مد و جزر جیسے کہتے ہیں سمندر کا. کیفیت اس میں یہ ہوتی ہے جب وہ مد ہوتا ہے، اس کا چڑھاؤ آتا ہے تو کتنی دور تک وہ پانی جو ہے چلا آتا ہے، اور اس کے بعد جب پھر وہ اترتا ہے تو کتنی ہی خشکی جو ہے وہ چھوڑ جاتا ہے، اس کے بعد پانی اتنا پیچھے چلا جاتا ہے. جھوم جائیے عزیزان مان، قرآن جس طرح ڈسکرائب کرتا ہے ان چیزوں کو. عربی زبان کے اندر یہ رہوا کا لفظ استعمال ہوتا تھا. یہ دو تشبیہ ہے، میرے حلق کی غلطی سے حلوے والی نہ سمجھی ہو تو ملتا ہی ہے. رہوا عربی زبان میں ہر اس مقام کو کہ جس میں پہلے کبھی پانی ہو اور پانی پیچھے ہٹ کے جگہ کو خشک کر دے، اس کو رہوا کہتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، وہ یبس مقام ہم تمہیں بتا رہے ہیں خشکی کا، کہ جہاں ایک وقت میں تو پانی آ جائے گا اور اس کے بعد وہ ترک کر کے اس کو چھوڑ کے اس کو پیچھے ہٹ جائے گا اور وہ جگہ خشک ہو جائے گی. جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو وہاں سے پار لے جائے ان کو. قرآن کے مقامات ہمارے سامنے. اس نے کہا کہ یہ وہ جو تھا میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ راستہ بہرحال وہی کے ذریعے ہی صحیح دکھایا اس نے کہ وہ مقام ہے، وہاں یہ کیفیت ہوگی، وہاں سے تم ان کو لے جاؤ جب دریا پیچھے ہٹا ہوا ہو. آپ حیران ہوں گے عزیزان مان، تورات میں تو سارے افسانے ہیں، یہ سارے افسانے جو ہیں نا، سمندر پھٹ گیا اور سٹا مارا، اور یہ سارے تورات کے اندر ہیں. ہم بھی 1000 برس سے 1300 برس سے اپنے یہی لیے جا رہے ہیں، کوئی دوسری بات سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آیا یا نہ آیا عزیزان مان، اگر یہ دو 3 مقام قرآن کے سامنے ہوتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میرا خدا مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیں حفاظت سے پہنچا دے گا سینا میں، اور آگے یہ ہوگا کہ اس نے کہا ہے کہ وہ راستہ خشکی کا راستہ اس میں سے نکل آئے گا. کیسے نکلے گا؟ مد و جزر کے ذریعے سے جب پانی پیچھے ہٹ جائے گا تو اس وقت وہاں سے پار ہو جانا. قرآن کے 3 مقام ہمارے سامنے تھے، لیکن یہ تو جب تک زیر داستان کے لیے کچھ بڑھایا نہ جائے واضح مزہ نہیں آتا ہے. تورات میں یہ سب کچھ تھا، ہم 1000 برس پہ یہ کچھ کہتے چلے آ رہے تھے. میں نے عرض کیا کہ یہ نہیں ہے خدا نہ کرتا کہ مجھے کہیں الہام ہوتا یا نہیں ہوتا کیا ہے وہ جو تصریف آیات قرآن نے کہی. میں نے 30 سال 40 سال عزیزان من تصریف آیات پہ بھی آیا. جب یہ چیز آئی کہ یہ کیسے ہوا تھا تو میں نے دیکھا خدا، اس نے کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ خدا راستہ دکھائے گا. بھائی راستہ اس نے کہا ہے دکھانے کا، سمندر کو پھاڑنے کا. دیکھیے کہاں اور لکھا، 2 آیتیں یہ موجود ہے قرآن کہ خشک ہوگا، اور خشک کس طرح سے ہوگا؟ جیسا جو مد و جزر سے پانی پیچھے ہٹ جاتا. بات کچھ بات آ رہا، بات سمجھ میں آ گئی. ہوا کیا تھا؟ اب ہسٹری کا ہسٹری کچھ بتا نہیں رہی تھی. آپ حیران ہوں گے عزیزان من، قرآن کریم کی صداقت کی شہادتیں جو ہیں وہ کہاں سے مل گئی؟ تورات کا ایک نیا ایڈیشن شائع ہوا ہے، 3-4 برس ہوئے ہیں، امریکہ سے شائع ہوا ہے. اس نئے ایڈیشن میں جہاں یہ چیز پہلے چلی آ رہی تھی نا، وہ سمندر کو 2 ٹکڑے کر کے بیچ میں سے نکل جانے کے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ ساری داستان وزی مدتوں تک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کے محقق جو تھے وہ اس تلاش میں تھے کہ کیسے موسیٰ لے کے گئے تھے. پہلے وہ بات ساری سمجھ میں آ گئی. اس زمانے کا جغرافیہ جو ہم نے دیکھا ہے اب تحقیق سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ حصہ جہاں یہ خشکی شروع ہوتی ہے، جہاں اب سویز نکالی گئی ہے، تو وہاں یہ صورت یہ ہے کہ وہاں جاتا تھا یہ مد و جزر کا پانی پیچھے ہٹ جاتا تھا، وہاں سرکنڈا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں اس زمانے کے جغرافیے میں اس کو سی آف ریڈز لکھا ہوا ہے
تو سرکنڈا تو ایسے مقام پہ نہیں ہوتا جہاں وہ پانی بالکل ڈوبا ہوا ہو پانی میں، وہ ہوتا ہے ایسے مقام پہ کہ پانی آئے اور جائے، اور سرکنڈا وہاں اگا ہوا ہو، آئے پانی تو اس میں بہرحال وہ پایاب ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی پانی اس میں ہوتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ خشک ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے سی ایف، انہوں نے اب اپنا نیا ایڈیشن شائع کیا ہے تورات کا، اس میں لکھا ہے کہ یہ افسانہ تھا جو اس میں لکھا گیا، تحقیق نہیں کسی نے ہماری تحقیق اس نتیجے پہ پہنچا دیا کہ اس مقام پہ سی آف ریڈ تھی، یہاں مد و جزر کا پانی آتا تھا، پانی پیچھے ہٹ گیا تھا، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے تھے، انہوں نے غلطی کی جو یہ سمجھ لیا کہ مستقلاً یہ خشک ہے، وہ جب آئے ہیں تو اس کا مد و جزر کا پانی آگے آ گیا اس کے اندر، یوں وہ ڈوب گئے تھے، یوں یہ نکلے تھے۔ تورات کے نئے ایڈیشن میں عزیزان من قرآن کے راہوا اور یبسا کی تفسیر ہو رہی ہے، اور ہم آج بھی وہ چھوٹا مار کے اور اس کو سمندر کو الگ الگ کرتے ہیں۔ قاسمہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، لیکن یہودیوں کی وہ پرانی جو داستان تھی چھوٹا مارنے کی، وہ تو ہمارے یہاں چلی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ نئے ایڈیشن کے اندر کی جو تورات کے اندر انہوں نے خود یہ اعتراض کیا ہے، ان حضرات میں سے کسی کے ہاں اس کا تذکرہ مجھے نہیں ملا آج تک۔ میں تلاش میں رہا کہ کیا یہ بھی اپنے ہاں کہیں لاتے ہیں، تو لا کیسے کرتے ہیں؟ ان کے ہاں جو کسی ایک نے وہ لکھ دیا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ سمندر کو پھاڑ کے چلے گئے تھے، اب یہ تحقیق نہیں جو ہے یہ کہیں گے کہ صاحب وہ تو اس کے خلاف جاتی ہوا کر۔ ان کی تحقیق کیا ہے؟ وہ چاند پہ جانے کی اسی لیے وہ تردید کرتے تھے نا کہ اگر یہ مان لیں کہ یہ ایک کرہ ہے تو وہ جو شق القمر کا معجزہ رسول اللہ نے دکھایا تھا، آدھا ٹکڑا اس بغل کے نیچے سے نکل گیا آدھا اس سے، وہ اس کی ترتیب ہوتی ہے یہ، یعنی وہ جاتے ہیں چاند پہ جایا کریں، جھوٹ بولتے ہیں کیوں؟ بخاری کی وہ حدیث جو ہے غلط ثابت ہو، بخاری کی حدیث کے غلط پہ حدیث آنے میں بات درمیان میں آگے 2-4 منٹ ہیں۔ ہمارے ہاں ایک چیز ان کے ہاں مسلمے کے طور پہ کہی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت 6 سال کی تھی اور رخصتی کے وقت 9 سال کی تھی۔ اس میں جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں چھلنی کر دیتا کلیجہ محسوس ہونے والے کا۔ ایک عرصے تک میری کیفیت یہ رہی کہ میں یہ سوچتا تھا، اور تو بہرحال میں تو لگا رہتا ہوں چیزوں میں۔ ایک عرصے کی تحقیق کے بعد، تحقیق جب میں کہتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں نے کہیں سے کھدائی کر کے نیچے سے کچھ کاغذ نکالے تھے، وہ انہی کی کتابوں میں یہ سب کچھ موجود تھا۔ اس کی روح سے میں نے ان کی کتابوں سے حرفن سند کے ساتھ لکھ کے ثابت کر دیا کہ ان کی عمر نکاح یا رخصتی کے وقت 17 اور 19 سال کے درمیان تھی، بجائے اس کے کہ کوئی شکر گزار ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا اعتراض و حضور ناموس پیغمبر کے اوپر عائد ہوتا تھا، اس شخص نے محنت کر کے کم از کم اس سے ہمیں بچا دی۔ اوپر کا فتویٰ لگ گیا کہ اگر یہ تحقیق مان لی جائے تو وہ بخاری شریف اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں جس میں وہ 9 سال اور 6 سال لکھا ہوا ہے، وہ حدیثیں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہم اسے تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ حدیث غلط ہو جائے اور یہ صحیح نہ ہو جائے۔ وہ بابا میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کہا، تمہاری کتابوں کے اندر ہے، لیکن ان کے ہاں تو صورت یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کو ملاتے نہیں۔ بخاری کی حدیث پڑھائیں گے اپنی جگہ، انہی کی کتابوں سے جو میں نے یہ چیزیں لکھی، ان کی تاریخ کی کتابوں سے، وہ جن کے میں نے ان کے ہاں کے حوالوں سے ثابت کر دیا کہ وہ 19 سال یا 17 سال کے درمیان تھا، یہ وہ بھی پڑھاتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ اسے الگ پڑھاتے ہیں، اسے الگ رکھتے ہیں، الگ الگ دو چیزوں کو رکھتے ہیں، اکٹھا نہیں کبھی کرتے۔ سکھا نے جو کالج بنایا نا، خالصہ کالج وہ امرتسر بنایا، قوم کے چندے نالوں کالج بن گئی۔ جلندر والے نے وہ سکھا نے خاصا چندہ دیتا ہے، انہوں نے والی بات سکھ سن کالج بننے بعد والی بات باہر ہی صحیح، وہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، ہندو پہلے سوچتا ہے بعد میں کرتا ہے، سکھ پہلے کرتا ہے بعد میں سوچتا ہے، مسلمان نہ پہلے سوچتا ہے نہ بعد میں بن گیا تو وہ بات رہا
کہ اسی تو نہیں امرتسر کا کالج مان چندہ بہت آتے جلندھر کا یہ واقعہ ہے ہمارے سامنے یہ ہوا. ان کی بہت بڑی یہ دیوان ہوئے ان کے یہاں وہ انجمنیں ہوئی سردار کھڑک سنگھ صاحب ان کے یہاں کے انہوں نے بڑی سوچ وچار کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی وہ لڑنے مرنے کی بات نہیں ہے سکھا کی گل تو پنجابی کی سوال ہے کہ پنجابی ہو جائے تھی بھی نہ سمجھو گرو کی بانی جو بندے کی بولی تھوڑی گرو کی بانی یہ گرو تھے یہ بانی میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ کوئی بات لڑنے جھگڑے کی نہیں ہے سنگھ سرداروں تباہ ہو جاؤ گے آپس میں مسئلے کا حل نکل آیا ہے کالج بن گیا نا اتنے تو ہاسٹل تو یہ بننا ہے نا بورڈنگ ہاؤس کالج امرتسر بناؤ تو ہاسٹل جلندھر بنا لو. یہ دو چیزوں کو ملاتے نہیں. بخاری کی حدیث اپنی جگہ یہ انہی کے ہاں کی جو یہ تاریخ کی کتابیں ہیں بلکہ یہ بھی اسماء الرجال جسے کہتے ہیں حدیث کے جو راوی ہیں ان کے حصے میں یہ چیزیں تھیں جو میں نے پیش کی وہ بھی پڑھاتے ہیں. یہ جلندھر پڑھا نے تو اے جو ہے امرتسر پڑھا. سکھ کسی مذہب کا نام نہیں جنہیں صرف سنگھ عزیزان مان یہ جو چیز ہے کہ یہ چیز قرآن کی آیتوں میں موجود ہے کہ خدا نے راستہ دکھایا خشکی کا دکھایا ایسا دکھایا جہاں پانی بھی ہو اور پانی پیچھے ہٹ جائے خشکی بھی ہو. یہودیوں نے اپنی تورات میں نئے ایڈیشن میں یہ کہہ کے کہ یہ چیزیں جو تھی افسانہ تھا تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ واقعہ یوں ہوا. ان کے ہاں تو دیکھا گیا ان کے ہاں ابھی تک وہی کچھ پڑھایا گیا چھوٹا ماریا تو سمندر ادا ہو. تو بابا یہ وہ جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو ہمارے ہاں کی روایات اور تفسیریں ہیں یہ غلط ثابت ہو جائیں گے اگر وہ مان لیا تو. عزیزان ایمان وقت ہو رہا وہ جو چیز ہے کہ بدرب بحساق الحجر وہ وہاں گئے اور پانی نہیں تھا تو انہوں نے پھر بھی وہ چھوٹا بڑا کم دینا وہاں مارا چشمے جاری ہو. تو بابا عربی زبان کے اندر درابا پھر عرب کے معنی ہوتا ہے چلنا لے کے سمجھیں. بدرب بحساق الحجر انہوں نے کہا پانی نہیں ہے صحرا میں تھے انہوں نے کہا خدا نے کہا اپنی جماعت کو لے کے چٹانوں کی طرف چلا جا پہاڑیوں کی طرف. اور اگر آپ نے اس کو یہ چھوٹا ہی کہنا ہے تو یہ عصا بھی جو تھا وہ اس زمانے کا ہتھیار ہوا کرتا تھا. اگر عصا بھی ہاتھ میں ہوتے سم بھی ہوں گے سن تو تھوڑے نکیلی چیزیں بھی لگی ہوں گی ٹھیک ہے وہاں جاؤ تو اس سے وہاں جا کے کرا قریدو پہاڑیوں کے اندر سے دیکھو تو صحیح وہاں پانی ہے چشمہ نکل آئے گا ورنہ عربی زبان کی روح سے بالکل صحیح ہے. یہ ضربہ فی الارض قرآن کے اندر متعدد مقامات میں ہے. ضربہ کے معنی بھی مارنا ہی نہیں ہے. اس کے استعمال بھی سینکڑوں ہیں قرآن یہ عربی زبان میں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ بھئی یہ تم صحرا میں پھر رہے ہو پانی نہیں ملے گا اپنی جماعت کو لے کر عصا کے معنی جماعت کرو نہ وہاں اپنی جماعت کو لے کے پہاڑیوں کی طرف چلے جاؤ اور وہاں جا کے دیکھو فلسطین کی پہاڑیوں میں دیکھو جگہ جگہ چشمے نظر آئیں گے چشمے مل جائیں گے. تو میں نے عرض یہ کیا ہے کہ جہاں یہ مقامات آئیں قرآن کریم کے اندر وہاں عربوں کے ہاں کے محاورے کے مطابق معانی پھر قرآن نے اپنے ہاں جو استعمال کیے ہیں یہ الفاظ انہیں سامنے رکھیے گا اور ان مفاہیم کی روح سے ان آیتوں پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی چیز چھوئی موئی کی آپ کو نہیں کرنی پڑے گی. یاد رکھیے قرآن آپ کی عقل فکر شعور تدبر تفکر کو اپیل کرتا ہے وہ تواہم پرستین کو مٹانے کے لیے ہے. تو یہ چیز کلمات اللہ کے روح سے اس نے کہا ہے کہ یہ حق اسٹیبلش ہوا ہے اور کلمہ تو کہتے ہی قانون کو ہے عزیزان ایمان بات ساری سمجھ میں. آج کی نشست میں نے پھر یہ وہ مقامات جو ہیں ان کو سرسری طور پہ بیان کر دیا ہے. اب جہاں وہ آئیں گے وہاں کچھ زیادہ ہمیں کاوش نہیں کرنی پڑے گی اس کی روشنی میں وہ مقامات سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ کرے کہ میں نے قرآن کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے اس انداز سے پیش کر دیا ہو کہ آپ کو بھی وہ یقین کر جائے. بہرحال میں نے قرآن کو اسی طریقے سے سمجھا ہے. اس کے باوجود اگر کوئی اس پہ ضد کرتا ہے کہ نہیں ایسا کہ میں نے سوچا ہی تھا وہ ساتھ ہی بنا تھا اس نے مارا تھا ٹھیک ہے تم اپنے طور پہ جو سمجھنا چاہو. میں تو بہرحال قرآن کو اس انداز سے سمجھا ہوں اسی انداز سے قرآن کو سمجھا رہا ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.